اپنے آپ کو صرف اتنا بنائیں سنواریں جتنا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، درمیان میں رکھیں۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ مثال لے لیں اس کی، جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ خذوا زینتکم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ الاعراف کی 3 رکوع کی آیت ہے یہ، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب آپ کسی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے آپ کو بنا سنوار کے آیا کریں۔ یہ صرف جسٹ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے، کمیونیکیشن ہے۔ بس ہمارے احساسات مر گئے ہیں، اگر یہی چیز ہماری کسی، بس اللہ بچائے اس کو لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، گرل فرینڈ کو یا کسی اپنی محبوبہ کو، ٹھیک ہے، یا کسی اپنے بہت ہی محبوب کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیسے ہم بن کے جاتے ہیں، کیسے ہمارے احساسات ہوتے ہیں۔ پورا رستہ، اگر 1 گھنٹے کا سفر ہے تو پورا گھنٹہ یہی سوچتے رہیں گے، میں اس سے یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، فلاں فلاں کھائیں گے، فلاں فلاں کہیں گے، فلاں فلاں جگہ یہ بہت سارے الفاظ ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، وہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، سارا ٹائم اس کو سوچتے رہیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، سارا رستہ ہمارا کہیں اور ہی خیال ہوتا ہے، جس کام میں بیزی ہے نا، جس مصروفیت میں، اسی کا خیال۔ آ کر بس اللہ اکبر، امام کے پیچھے گاڑی چل رہی ہے، بس وہ دھکا لگا ہوا، اس کو اللہ اکبر کر لیا، خیال پھر ادھر پیچھے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ اللہ اکبر جو ہاتھ اٹھتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، یہ سب کچھ دنیا پیچھے، اب اللہ سے بات۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ پیچھے، اب ہمارے کام، جی یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سارا ٹائم بس اسی سوچ میں مگن۔ اور جب نماز ختم ہوئی، دعا کا بھی ٹائم نہیں ملتا، فوراً اٹھے، پتلی گلی سے نکل لیے۔ وہی کام یاد آ رہا ہے نا جس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے ہم نے یہ ٹائم رکھا ہوا ہے۔ اور جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو بننے سنورنے کا حکم ہے شریعت کی طرف سے باقاعدہ، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی نہیں کریں اس میں۔ بننے سنورنے کا یہ حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو بھی ہے، ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، عورتوں کو بھی ہے، لیکن خاص جگہ پر۔ کہاں پر؟ اگر اپنے گھر میں ہے تو شوہر کے لیے، یہ نوٹ فرما لیں۔ دوسرا کہ کسی خواتین کے پروگرام میں جا رہی ہیں، اس وقت آفس میں جانے کے لیے نہیں ہے، منع ہے، باس کے پاس جانے کے لیے نہیں ہے، منع ہے، شاپنگ کے لیے جانے کے لیے میک اپ کرنا، خوشبو لگانا منع ہے، جاب پر جانے کے لیے میک اپ کرنا، شاپنگ کرنا منع ہے۔ اگر کوئی آفس میں کوئی باس کہتا ہے کہ یہ آپ کر کے آئیں ورنہ آپ گھر پہ جائیں، ان کو بولو ٹھیک ہے میں گھر پہ بیٹھوں گی، تمہاری حرام خوری کی جو نیت ہے نا وہ پورا نہیں میں کرنے والی، اس کے اندر کا جو خباثت ہے نا، نفس، وہ ابھر کر باہر آ رہی ہے جو میک اپ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کیوں میک اپ کریں؟ سادگی میں کام نہیں چلتا، کسٹمر یہاں سے ڈیل کرنے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے منہ سے ڈیل کرنے ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے ہو بات؟ میرے خیال میں مشکل ہو گئی ہے۔ تو بھائی میک اپ کرنے کا ایک الگ ٹائم ہے عورتوں کے لیے، شوہر کے لیے، بس سب سے اہم یہ ہے۔ باقی خواتین کا کوئی صرف خواتین کا پروگرام جہاں صرف خواتین ہو، مرد حضرات کے اندر انٹری نہ ہو، وہاں کر لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا الٹ ہوتا ہے، شاپنگ کے لیے چلی گئی ہیں، بازار میں نکلی ہیں، آفس میں جا رہی ہیں، اسکول میں پڑھانے جا رہی ہیں تو انٹی حسینہ، اور گھر میں ہیں تو ماسی سکینہ، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ خیر کہیں کہاں بہت ساری جگہوں میں خواتین کو یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ گھر میں ہم کر لیتی ہیں تو وہ کون سی قدر کرتے ہیں۔ تو بھائی کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر دیکھ کر خوش ہو رہا ہے یا خاموش ہے تو کوئی اس طرح بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن اگر کرنے کا شوق آ رہا ہے تو حلال جگہ کریں نا، حرام جگہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی عورت باہر لگا کر نکل لے گی تو اس کے بارے میں حدیث میں باقاعدہ وعید ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اس کو دیکھیں، اس کی طرف لپکیں کہوں گا اور کیا کہوں گا، ٹھیک ہے، ارے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی، کون جا رہی ہے، تو ایسی عورت ایسی ویسی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ لیں حدیث اٹھا کر، ایسی ویسی ہے۔ اس کی تشریح محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت زانیہ ہے، یا زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے، یا زنا کا خیال رکھنے والی ہے، یا زنا کے جو دواعی زنا ہوتے ہیں اس کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اب حدیث کو تو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کوئی یہ کہے کہ جی میں تو اس لیے نہیں لگاتی، میں تو اس لیے لگاتی ہوں، تو پھر بھی ہم حدیث کو غلط نہیں کہیں گے، غلطی انہی کی ہے، لیکن اپنی بات کو کوئی کور دے رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے کہ میں اپنی بات کو غائب کر لوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ اب یہ حکم مردوں کو خاص طور پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھیں۔
اپنا اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو بھائی اس کے لیے اس سے اچھے کپڑے خرید کر پہنیں. اللہ تعالیٰ نے مال اچھا دیا ہے, خوراک اچھی دی ہے تو کھائیں, اپنی صحت بنائیں. پتہ چلے مرد ہے یہ, نہیں سمجھتے بات. اب ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کپڑے بڑے عجیب سے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو اچھے لباس نہیں پہن سکتے, کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ ہے. تو فرمایا کہ کیوں نہیں پہنے ہوئے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر بندوں پر انعامات کیے ہیں تو ان کے اوپر نظر آئیں, کپڑے اچھے پہنے ہو, صاف ستھرے ہو, انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. کچھ لوگ شکل سے ہی بیکاری لگ رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہو, اور شکل سے بیکاری لگ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیکاری بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے اوپر رحم آئے اور کہیں نہ کہیں سے کوئی خرچہ پانی ملتا رہے. ابھی پچھلے ہفتے میں ڈیفینس میں کسی مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلا. اب جب نماز پڑھ کر باہر نکلا تو ایک آدمی سائڈ پر بیٹھا ہوا نا, وہ سردیوں کے دن چل رہے تھے تو جرابیں پہن رہا تھا, جوتی ساتھ رکھی ہوئی تھی, لیکن اس کے کپڑے اور اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مسجد سے ایک آدمی سیٹھ نکلا. اس نے نکلتے ہی ایسے سائڈوں پر دیکھا اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے. پیسے نکالنے کے بعد وہ اس آدمی کو کہتا ہے یہ لو. اس آدمی نے اس کی سیٹھ کی طرف یوں دیکھا اور اس کو کہتا بھائی کیا ہو گیا, میں مانگنے والا نہیں ہوں. سمجھتے ہو بات کہ میں مانگنے والا بھیکاری نہیں ہوں. تو اس کو بھی بیچارے کو شرم آئی کہ یار یہ میں نے کیا, کہ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تو یوں کر کے گول کیے اور منہ نیچے کیا اور نکل لیا پتلی گلی سے. سمجھتے ہو؟ تو اب حلیہ ایسا نہیں بنا کر رکھیں کہ اس سے آپ بیکاری لگیں. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا ہوا تھا, اس کسی علاقے میں نے ایک اپنے جاننے والے بندے کو دیکھا, اللہ کا بندہ اپنے ایریے میں جا کر, ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا آدمی ہے, اپنے علاقے میں جا کر پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے, حالانکہ اس کے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا. پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے, آدھی آدھی ٹانگیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, اور وہاں سے مووی بنا رہا ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے جی یہ دیکھیں کیا ہوا, یہ دیکھا ہوا, یہاں پانی آیا ہوا, فلاں آیا ہوا. اس ویڈیو کو یہاں کراچی میں اپنے سیٹھوں کو دکھایا اور ہزاروں لاکھوں روپے یہاں سے بٹور لیے. تو جب انسان کی نیت اس طرح کی خراب ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ ہمیشہ ایسا ہی بن کے رہتا ہے, وہ گندا بن کے رہتا ہے, اس کو اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو بناؤں سنواروں. میرے خیال میں بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے ہوئی. تو بھائی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں, صاف ستھرا رکھا کریں, اس کی وجہ سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. اب آپ اس بات کو ذرا کبھی نوٹ کیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے, کہ جب انسان اچھا لباس پہنتا ہے نا, صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہتا ہے, اس کی شخصیت پر بھی اثر پڑتا ہے, اس کی روحانیت پر بھی اثر پڑتا ہے, کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے, برے کام کرنے سے بچتا ہے. یہ میں سچ بتا رہا ہوں بھائی. جب انسان نے کپڑے گندے پہن رکھے ہوں یا بہت گہرے کلر کے کالے کپڑے اور عجیب سا اس نے حلیہ بنایا ہوا ہو نا, تو اس وقت پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میرا تو حلیہ ایسا بنا ہوا ہے, چلو کہیں بیٹھ کر کش مش لگا لو, کہیں سوٹا موٹا مار لو بیٹھ کر, کہیں تھوڑا سا گھوٹ ووٹ مل جائے وہ بھی مار لو, کیا پتہ چلے گا کسی کو. لیکن جب آدمی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو, بالکل لش پش سا نظر آ رہا ہو اچھا آدمی, تو اس کو کوئی اس طرح کا غلط کام کرتے ہوئے تھوڑی سی حیا آتی ہے. میرے خیال میں بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو بنا کر رکھیں, سنوار کر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوئے ہیں, نہیں بھی دیے تو کم از کم انسان صاف کپڑے تو پہن سکتا کہ نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں بھائی, سمجھتے.